السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیسن نمبر 27، اور لیسن نمبر 27 میں آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تختی نمبر 14 کو، اور تختی نمبر 14 کا نام ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ اس چیپٹر میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اظہار، ادغام بلا غنہ، ادغام مع الغنہ، اقلاب اور اخفا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیپٹر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس چیپٹر میں ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، اور اس چیپٹر میں سارے کانسیپٹ انشاءاللہ میں کلیئر کر دوں گا، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کہاں پر انہیں غنہ کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس چیپٹر میں اور نون ساکن اور تنوین میں الگ الگ طریقے سے غنہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہیں پر جو ہے ہم غنہ کرتے ہیں، کہیں پر نہیں کرتے ہیں، اور کہیں پر ہم ادغام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس چیپٹر میں ہم ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں کہ کہاں پر آپ نے کس طرح غنہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ ٹھیک ہے، تاکہ میں کوئی بھی لیسن اپڈیٹ کروں تو آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اوکے، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کے لیسن میں ہم سیکھنے والے ہیں اظہار۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں، اسے اظہار حلقی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اسے ہم غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں۔ اوکے، اور اسے ہم کہتے ہیں اظہار حلقی۔ تو چلیں مشق اسٹارٹ کرتے ہیں، اور مشق میں انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے کہ کس طرح ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے۔ یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبر نا، ین او نا، ین اون۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ میم نون زبر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، جیم زبر جا، من ہا جا، رو زبر رو، من ہا جا رو، من ہا جا رو۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد دیکھیں ہا آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، تا زبر تا، انعمت، انعمت۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے عین آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ واو نون زبر ون، حا رو زبر حر، ون حر، ون حر۔ یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد جو ہے وہ حا آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا واو پیش فو، من غافو، را دو زیر رن، من غافورن، من غافور۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور حرف حلقی میں سے غین آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ میم نون زبر من، خوا زبر خوا، من خوا، لام زبر لا، من خوالا، قاف زبر قا، من خالقا، من خالقا۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے خوا آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ کاف لام پیش کل، لام دو پیش لن، کلن، حمزہ کھڑا زبر آ، کلن آ، میم زبر ما، کلن آما، نون زبر نا، کلن آمنا، کلن آمن۔ یہاں پر دیکھیں دو پیش ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن میں کیا فرق ہے۔ نون ساکن جو ہے بیسکلی جیسے کہ یہ نون ساکن مطلب کہ یہ نون ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ
چھوٹا سا دال ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں جزم ساکن، ٹھیک ہے، اور اس چھوٹی سی دال کو اور اس سائن کو ہم کہتے ہیں ساکن، اوکے، اور اس کا دوسرا نام ہے جزم، تو اس کے ہم کہیں گے نون ساکن، نون ہے اس کے اوپر جو ہے یہ چھوٹی سی دال ہے، مطلب کہ ساکن ہے، نون ساکن، نون ساکن، نون ساکن۔ اور اسی طرح تنوین کی بات کریں تو تنوین جو ہے بیسیکلی دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں دو پیش، دو پیش کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ فا زبر فا، رو یا زیر ری، فری، قوف دو زبر قن، فریقن، ہا زبر ہا، فریقن ہا، دال الف زبر دا، دال کھڑا زبر دا، فریقن ہدا، فریقن ہدا۔ یہاں پر دیکھیں دو زبر یعنی تنوین، تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یومن، عین زبر ع، یومن ع، قوف یا زیر قی، یومن عاقی، میم دو زیر من، یومن عاقیمن، یومن عاقیم۔ یہاں پر دیکھیں دو زیر ہے مطلب تنوین ہے، اس کے بعد جو ہے یہ تنوین میں سے یعنی تنوین کے بعد دو زیر کے بعد حرف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نون الف زبر نا، رو دو پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، نارن حا، میم زیر می، نارن حامی، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا دو پیش تن، نارن حامیتن، نارن حامیہ۔ یہاں پر دیکھیں تنوین ہے مطلب دو پیش ہے، اور دو پیش کے بعد یعنی تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تنوین اور دو پیش دو زبر دو زیر میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، بیسیکلی تنوین جو ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم کہتے ہیں تنوین، ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم کہتے ہیں تنوین، اوکے۔ تو یہاں پر دیکھیں دو پیش کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ حمزہ جیم زبر اج، رو دو پیش رن، اجرن، غین یا زبر غی، اجرن غی، رو پیش رو، اجرن غیرو، اجرن غیر۔ یہاں پر دیکھیں دو پیش ہے اور دو پیش کے بعد تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے غین آ رہا ہے تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ قوف واو زبر قو، میم دو زیر من، قومن، خا زیر قی، قومن خی، یا الف زبر یا، قومن خیا، نون زبر نا، قومن خیانہ، تا دو زبر تن، قومن خیانتن، قومن خیانہ۔ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے خا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اوکے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی کلاس آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو، اور آج کی کلاس میں ہم نے اظہار کو سیکھا ہے کہ اظہار کو کس طرح پڑھتے ہیں اور اظہار کرتے کس طرح ہیں، ٹھیک ہے، اور اظہار کہتے کسے ہیں، اوکے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم سیکھیں گے ادغام مع الغنہ، اوکے۔ تو آج کی کلاس کو ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔